کہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کا قتل ہوا ہے، اللہ اور مسلمانوں پہ رحم کرے اور جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے، جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو بقایا مسلمان ہیں ان کی مساجد ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آج کل مسلمان ہر جگہ پہ مظلوم ہے، اس پہ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے، لیکن مسلمان جاگتے نہیں، کیا کریں۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ اگر عمرے کی نیت نہ ہو تو میقات میں احرام کے بغیر داخل ہو سکتا، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک اسی طرح ہے۔ ان کے نزدیک جو آدمی بغیر عمرے کی نیت کے آئے، کیونکہ آتا ہے نا کہ لمن اراد الحج والعمرۃ، اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ پھر میقات بنانے کا کیا فائدہ، اگر میری مرضی ہے تو کروں گا احرام باندھوں، نہ ہو تو میں نہ باندھوں، پھر میقات کا کیا معنی۔ ایک نمبر دو، آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں اگر ہمت ہے کہ حضور بغیر احرام کے میقات سے آئے، صرف فتح مکہ پہ حضور آئے ہیں بغیر احرام پہ، اور ساتھ بتلا دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اور کسی کو اجازت نہیں ملی۔ تو اللہ کے بندے بس کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین سے نکالیں، یہ نہیں کہ لائیں اور جی 2 رکعت ہی سنت ثابت ہے حدیث میں، تاکہ 4 نہیں پڑھے گا 2 پڑھے گا، پھر انشاءاللہ یہ 2 بھی نہیں پڑھے گا، فرض پڑھ کے چلا جائے گا، پھر ایک دن نتیجہ یہ نکلے گا فرض بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ من تہاون فی الآداب، جو ادب میں سستی کرے، حرم عن النوافل، اللہ اس کو نفل سے محروم کر دیتے ہیں، ومن تہاون فی النوافل، اور جو نفل میں سستی کرے اللہ سنت سے محروم کر دیتے ہیں، اور جو سنت سے سستی کرے اللہ تعالیٰ اس کو فرض سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ زور دیتے ہیں کہ آداب نوافل، تاکہ جو تہجد نہیں چھوڑے گا فجر کی نماز کیسے چھوڑے گا۔ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ عورتوں کے لیے بھی کہا، حضور نے لکھا ہو کہ صرف عورت کے لیے، وہ حدیث تم دکھا دو ہم بھی بتا دیں گے۔ اگر صرف عورتوں کے لیے، حضور نے فرمایا ہوگا نا کہ عائشہ صرف تمہارے لیے بس، یا تمہارے بعد بھی صرف عورتوں کے لیے ہے۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر تو عورت نہیں تھے، وہ تو عمرہ کرتے تھے۔ بس ایک ضد ہے، مقابلہ ہے، لوگوں کو دین سے ہٹانا۔ اصل پالیسی یہی کہ ایسے ایسے آسان مسئلے بتاؤ کہ لوگ نکلتے جائیں آخر چھوڑ جائیں۔ احرام کی حالت میں ہاتھوں میں صابن لگایا، 2-4 ریال خیرات کر دو، آئندہ احتیاط کرو۔ میری بیوی نے خواب دیکھا ہے کہ اس کی کسی اور سے شادی ہو رہی ہے، تو چھوڑ دو، کرنے دو، اس کا خواب سچا کر دو نا، اس کو جاؤ دفعہ، جو خواب دیکھا اس پہ عمل کرو۔ کیا یہ بات مانا ہے، خوشی ملے گی، شادی خوشی ہوتی ہے، یہ تھوڑا ہے کہ واقعی دوسرے سے شادی ہوگی۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اچھا ہے، جزاک اللہ خیر جی، میں نے تو آپ کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا۔ یہ بھی قسمت کی بات ہے۔ ایک بندہ آیا، بڑی قدرت کی بات، پرانی بات، میرے پاس حضرت، بڑا جناب شکل صورت سے بالکل بزرگ معلوم ہو، کپڑے بھی، لباس بھی، داڑھی بھی، بڑے ادب سے آ کے بیٹھا، جی حضرت آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہتے ہیں جی آج کل میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے بہت زیادہ، میں قرضے کی وجہ سے بے انتہا پریشان ہوں، چونکہ 1 لاکھ ریال میں نے قرضہ دینا ہے، اور میرے پاس کوئی وسائل ذرائع نہیں، جو میں کام کرتا تھا وہ کاروبار سارے ختم ہو گئے ہیں۔ تو رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ مولوی مکی کے پاس جا کے 1 لاکھ لے لو۔ میں نے کہا حضرت پیسے میں نے دینے ہیں یا تم نے؟ کہہ دیا آپ نے کہا حضور سے فرمایا، عرض کریں کہ وہ مجھے حکم دے، پیسے میں نے دینے، فرمایا تجھے ہے۔ میں نے کہا یہ تم کرا دو، 1 لاکھ کی کیا بات ہے، میں ساری جائیداد بھی حضور کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ پھر نبی کے نام پہ جھوٹ بولتے ہو، کوئی مسجد کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی مدرسے کے نام پہ جھوٹ۔ خدا کا خوف کرو۔
میرا شوہر فوت ہو گیا، حکومت کی طرف سے اناؤنس ملتا ہے ہر مہینے، اب میں نے کچھ سال پہلے دیور سے نکاح کر لیا ہے، اب وہ بھی خیال نہیں رکھتا، میں یہ اناؤنس پیسے لے سکتی ہوں؟ بہرحال اگر تمہیں لینے کا حق ہے، میرے معلومات یہی ہیں کہ تم اگر شادی نہ کرتی تو پھر لے سکتی ہو، جب تم نے شادی کر دی اب الاؤنس کیوں لو گورنمنٹ سے؟ تو لینا پھر ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے کہ ان سے لے کے مدرسے کو، یعنی مدرسے کو حرام دینا چاہتی ہو؟ مدرسے کو بھی حلال دیا کرو، حرام نہ دیا کرو۔ حلال کا 1 روپیہ بہتر ہے 1000 سے۔ ایک دفعہ حافظ صاحب بیٹھے تھے تو ایک شاگرد جو ہے نا جی اتنا بڑا پیالہ مکھن کا لے کے آ گیا، وہ استاد بڑا حیران ہوا کہ یار اتنا دن میں کبھی مجھے اتنی مکھن بھی نہیں بھیجا، تو آج پیالہ پورا بھرا ہوا لے کے آ گیا، آج پتہ نہیں خاص مہربانی ہو گئی ہے۔ تو نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کتا منہ مار گیا تھا تو اماں نے کہا مولوی کو دیا۔ تم بھی تو میرے مولوی کو ہی دیتے ہو، اسی لیے مولوی بھی تیری خاتمہ خراب کر دیتے ہیں، کبھی 11ویں شریف، کبھی 12ویں شریف، کبھی میلاد شریف، کبھی رجبی شریف، کبھی معراج شریف، بدعات میں ڈال کے ہمیشہ کے لیے غرق کر کہ تم حرام کھلاؤ گے تو ہم بھی تمہارا عقیدہ تباہ کر دیں گے۔ وہ بھی بدلہ لیتے ہیں، کہتے تھوڑا ہے۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بھی جائز ہے، اور بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگنا بھی جائز ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حیا آتی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ خالی بھیج دوں، اس لیے ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ اور ہاتھ نہ اٹھانا بھی ثابت ہے کہ جیسے ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اللہم انت السلام منک السلام یہ دعا تو ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، جماعت کے ساتھ بھی دعا جائز ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، اور اسی طرح حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر اور زیادہ سے زیادہ کرو۔ اور علماء نے حکمت بھی لکھی ہے کہ جیسے دیکھیں نا جی کہ یہ روشنی ہے تو ہم نہ بھی چاہیں تو اس کی روشنی ہم پہ آ رہی ہے، تو جب ایک حلقہ ہوگا تو اس میں کوئی اللہ والا بھی تو ہوگا، تو اس کے نور ایمان کے جو اثرات ہیں وہ ہم پہ خود بخود آ جائیں گے چاہے ہم نہ بھی چاہتے ہوں۔ زواد میں ضاد میں یہ دونوں جائز، دال پڑھنا نہ جائز۔ افسوس اس بات پر ہے کہ دشمن کہاں پہنچ گئے، وہ چاند پہ کمند ڈال رہے ہیں اور ہم ابھی تک ضاد اور ضاد پہ لڑ رہے ہیں کہ جی کہ لفظ بھی قاری ہو، قرآن کھول کے دیکھ لو کون سی قرات ہے، بس جھگڑا کس بات کا۔ دال پڑھنا غلط ہے کہ ترجمہ بدل جائے گا، والین یا ضالین میں تو ترجمہ نہیں بدلتا، لیکن کہیں دالین تو ترجمہ بدل جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ اگر اختلاف بھی ہو تو کوئی قرات کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب تو ماشاءاللہ علماء نے باقاعدہ یعنی پڑھانے کے لیے ویڈیو پر بھی ایک ایک چیز کھول کھول کے دکھائی ہے، ایک ایک لفظ کا ادائیگی بھی سکھائی ہے۔ اس میں کیا لڑنے کی باتیں ہیں یا کیا جھگڑنے کی باتیں ہیں کہ آج تک ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں۔ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں، ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ نہیں، ٹانگیں کتنی کھلی ہونی چاہیے کہ نہیں، عورت زمین پر ہو کہ نہ ہو، مردوں کی طرح ہو، کیا یہ سارے مستحبات ہیں، اس میں کوئی جھگڑے والی بات تو ہے ہی نہیں۔ کسی نے دعا مانگ لی، کسی نے ہاتھ اٹھا لی اور کسی نے نہیں اٹھایا۔ کسی کو ہر وقت موت یاد آتی ہے تو اچھی بات ہے، حضور نے خود فرمایا کہ اذکروا ہاضم اللذات، یہ لذات کو ختم کرنے والی جو موت ہے اس کو یاد رکھا کرو۔ کوئی بات، یہ تو اچھی بات ہے، یہ یاد تھوڑی کہ تم باقی کام بھی چھوڑ، مجھے موت یاد ہے، یاد ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، موت کو یاد کر رہا ہوں، یہ کون سا بہانہ ہے؟ حلق یا قصر کے بجائے چاروں طرف جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے۔ نہیں، عمرہ کا تمہیں خط آیا تھا مکہ شریف سے کہ ضرور تشریف لائیں، کعبہ شریف آپ کے لیے اداس ہے۔ اگر عمرہ کرنا ہے تو انسانوں کی طرح کرو، سنت کے مطابق کرو،
حضور پاک نے اسرا پھروایا ہے، تمہارے بال بڑے قیمتی ہیں، ٹک لگوا رہے ہو۔ میرے مدنی پاک نے 4 عمرے کی ہیں، ہر دفعہ اسرا پھروایا، صرف ایک دفعہ آپ نے سارے بال کاٹے ہیں۔ میں عمرے کے لیے نکے آیا ہوں، میرا دل ابھی تک مردہ ہے۔ دل مردہ ہوتا تو مکے میں کیوں آتے؟ دل تو زندہ ہے تو عمرے پہ آئے ہو نا، ویسے درود شریف پڑھا کرو۔ ہمارے علماء قبروں کو چومتے ہیں، علماء تو نہیں چومتے، جہلا چومتے ہیں، عالم تو کوئی نہیں چوم سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ جو گلے میں کپڑا ڈال لے یا بال بڑھا لے وہ عالم ہو۔ میں راہبر ہوں، حاجیوں کو لے کے آتا ہوں، ان میں سے اپنی ٹکٹ نکالتا ہوں، ٹھیک کوئی بات نہیں۔ ایک لڑکا عدالت میں جا کر نکاح کرتے ہیں، والدین کے حکم کے بغیر نہ کریں۔ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، ان کی قبر پر میرے دوست نے پتھر چھوٹا سا رکھو، علامت کے لیے وہ جائز ہے، لیکن پتھر کا پوری قبر پہ لگانا وہ حرام۔ کچھ لوگ بار بار عمرہ کرتے ہیں، گنجے ایک بار ہوتے ہیں، دوسرے عمرے پر کینچی سے بال کاٹ، جب گنجے ہو گئے تو کینچی سے بال کہاں سے کاٹے؟ بالکل دم پڑ گئی، اسرا پھروائے، اسرا تو پھیر چکے ہو، کینچی سے کیا کاٹا تم نے؟ میرے والدین حیات ہیں، اگر معذور ہیں یا بیمار ہیں ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہو۔ مطاف کا کنارہ جہاں تک ہاتھ ہے وہی کنارہ ہے۔ حالت احرام میں اگر دونوں طواف صفا کر چکے ہیں تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ نوجوان لڑکوں کی شادی کے معاملے میں جو والدین کا فرض ہے کہ ان کی شادی کریں، اگر والدین آمادہ نہ ہوں اولاد کی شادی پر تو وہ زنا سے بچنے کے لیے شادی کر سکتا ہے، لیکن لڑکی ان کی رضامندی سے ہو۔ قبرستان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، حضور ہمیشہ مانگتے تھے، جب بھی آپ گزرتے فرماتے السلام علیکم یا دار قوم مومنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسد یغفر اللہ لنا ولکم۔ اور اسی طرح جنز الوقی پر کبھی حضور ہاتھ کھڑے کر کے گھنٹہ گھنٹہ دعائیں مانگتے رہتے۔ قرآن مجید کی کسی سورہ روزانہ کے معمول پر مکمل کر کے پڑھنا بدعت ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ اب قرآن پڑھنا بھی بدعت ہو گیا ماشاءاللہ۔ دیکھا میں نے آپ سے کہا نئے نئے مولوی نکلے ہیں نا، یعنی آپ لوگوں کو ایک آدمی جو سورۃ الواقعہ روز پڑھتا ہے وہ بھی بدعت ہی ہے۔ خدا کا خوف کرو، بھائی اللہ سے ڈرو یار، کیا مسئلے بناتے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو کبھی بھوکا نہیں کرتا۔ تو اب روزانہ سورت ایک ہی پڑھ رہا ہے، بدعت ہی ہو گیا۔ آپ کا درس جلالین کا کہاں ہوتا ہے؟ نیچے پہلی گراؤنڈ فلور پہ صبح کی نماز کے بعد انشاءاللہ۔ معمولی بات پہ غصہ آتا ہے تو لا حول زیادہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کہتے ہیں کہ شہد اس وقت سے پیدا ہوا کہ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہا تھا، آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، اللہ نے مکھی کو حکم دیا کہ شہد کھا لو، تو حضور سے پہلے جو شہد بنتا تھا وہ کس کے آنسو تھے؟ جب حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ شہد تو تمام انبیاء کے زمانے میں آیا ہے، اس وقت کس کے آنسو سے شہد بنا تھا؟ اور ایک آدمی نے کہا ہے کہ حضور کے جسم میں جو پسینہ آتا تھا اس سے چاول بن جاتا، تو چاول کھاؤ مزے کرو، حضور کا پسینہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے جب حضور پیدا ہی نہیں ہوئے تھے پھر چاول کہاں سے بنتا تھا؟ پتہ نہیں ایسے مسئلے کون ان کو گھڑ کے دیتا ہے۔ کافر کو زمزم پلا سکتے ہیں، بالکل پلا سکتے ہیں۔ ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا، کیا پیتا تھا؟ مودودی صاحب کی کتابیں پڑھنا ٹھیک ہے، ان کی کتابوں میں بعض چیزیں اختلافی ہیں، لیکن کسی عالم کی نگرانی میں پڑھو تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔
ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، علماء سے ہوتی ہیں، کون ایسا آدمی ہے جس سے غلطی نہ ہو؟ ان سے بھی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی۔ گھر میں جنات کا اثر ہے، سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھو۔ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ حضرت ابراہیم اسماعیل السلام کی قبر کہاں ہے؟ اللہ کو علم ہے۔ ویسے الخلیل مسجد شام بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں ہے۔ بھینس کی یا بھینس کے کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ دودھ پی سکتے ہو، قربانی نہیں ہو سکتی۔ مسجد قبلتین میں 2 نفل کریں، پڑھیں تو اچھی بات ہے، نہ پڑھیں ضروری نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے سفر نہیں کر سکتے، منع ہے۔ لا تشد الرحال الا الی ثلاث مساجد۔ اگر مرنے کے بعد میت کے رشتہ دار جو ہیں قرآن پڑھ کے بخشیں، انشاءاللہ ثواب ہوگا۔ گٹھلیوں میں پڑھیں وہ بھی صحیح ہے۔ شب معراج میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ شب معراج کی جو عبادت ہے وہ 5 نمازیں ہیں۔ 5 نمازیں پابندی سے پڑھتے ہو تو تم معراج کو مانتے ہو، اور اگر بے نماز ہو تو معراج کو بھی نہیں مانتے ہو۔ جادو کا توڑ جو ہے سورۃ البقرہ ہے۔ حدیث کی کتابیں کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ جن کے نام ہے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف، ان کا نام تو لکھی ہوا، اور کیسے نام بتائیں؟ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 ہے۔ ہم وہاں کسی کے سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، کب پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، خود حضور نے فرما دیا وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ ہم نیت کریں مسجد نبوی کی، اسی میں روضہ شریف بھی آ جائے گا۔ یعنی ایک معنی یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں سے سفر کرے کہ میں دہلی کی جامع مسجد کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ منع ہے۔ قبر اور مسجد کا فرق ہے۔ کہتے ہیں جی قرآن مجید خود پڑھو، کسی مولوی کی ضرورت نہیں، تو اچھی بات ہے، پڑھو، ہم تو نہیں کہتے، لیکن سمجھ نہیں آئے گا جب تک کسی قرآن والے کے پاس نہیں جاؤ گے۔ میڈیکل کی کتابیں خود پڑھ کے انشاءاللہ ڈاکٹری شروع کر دو، بہت جلدی اللہ کی رحمت سے قبرستان بننے شروع ہو جائیں گے۔ ایک عورت عمرے کی نیت سے مدینے سے نیت کرتی ہے، عمرہ ادا کرنے سے پہلے اس کی وضع حمل ہو گئی، اب ناپاک ہو گئی، جب تک پاک نہ ہو عمرہ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ اپنے وطن میں بھی چلی جائے، واپس آ کے عمرہ بھی کرے گی، دم بھی دے گی۔ میں پاکستان سے کام کی جدہ ایئرپورٹ آیا ہوں، دوسرے شہر میں جانا ہے، ٹھیک ہے، جدہ سے آئے ہیں اور دوسرے شہر میں جانا ہے تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ احرام میں بالوں کو کٹ لگا کے چھوڑ دے، دم پڑ گئی، کٹ سے نہیں ہوتا، سر پہ اس طرح پھرائیں۔ احرام کھول دیا، بال کاٹنا بھول گیا ہوں ماشاءاللہ، اب بال بھی کٹائیں، دم بھی دیں، انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ عمرہ کرنے آئے ہیں، بال کٹانے بھول گئے، طواف کرتے رہے، صفا دوڑتے رہے، تمہیں بال یاد نہیں ہے۔ ہر عمرے میں کندھا نکال کے 7 چکر، پہلے 3 چکروں میں رمل بھی ہوگا۔ یتیم کو دادے کی وراثت سے حصہ نہیں ملتا، اس کو تو باپ کی وراثت ملنی ہے۔ جب باپ ہی نہیں ہے تو وراثت کیسی؟ ویسے دادا اپنی طرف سے دے دے۔ فجر کی نماز 6:30 سے 6:35 تک ادا کی گئی، گھڑی پر شروع ٹائم 6 نماز ہو جائے گی، لیکن احتیاط کریں کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے ختم ہو جائے۔ میں 6ٹھے چکر میں اشارہ کرنا بھول گیا حجر اسود کو، کوئی حرج نہیں۔ طواف کا 1 چکر درمیانی منزل پہ کیا، باقی چکر چھت پہ کیے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے دوران پانی پیا، کھجوریں کھائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ساتھی نے طواف تو کیا، صفا نہیں کی، دم لگ گیا، بالکل دم لگ گیا۔ یہاں دینا ہوگا دم، پاکستان میں نہیں۔ زندہ جو معذور ہے اس کے لیے عمرہ کریں، جو زندہ ہے اس کے دعا کریں۔ 13 رجب کو رکن یمانی سے دیوار شک ہو جاتے، آپ رہ جائیں، دیکھ لیں، ہوتی ہے شک، قضا نماز بالکل پڑھیں۔ محرم اگر دونوں طواف صفا کر چکے ہیں تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ ڈپریشن کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ بچوں کے رشتے کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھا کریں، اللہ رحم کریں گے۔
اگر بیوی حاملہ ہے تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو الگ بات ہے، شریعت میں کوئی منع نہیں۔ اگر ہم نے 4 رکعتیں نیت کر لی سنت، نماز کھڑی ہو گئی، 2 رکعتوں میں سلام پھیر کے جماعت میں مل جائے۔ بینک میں جمع کریں لیکن سود نہ لیں، کرنٹ اکاؤنٹ رکھیں۔ هل يجوز ان اقرا القرآن من المصحف مستجيا على ظهري؟ لا يجوز، هذا خلاف الادب۔ ما كان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ هكذا۔ میرے اوپر قرضہ بہت ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ بینک سے قرضہ لے کے گھر بنائیں، سود ہو تو نہ لیں۔ اگر آپ عمرہ کر کے حضور پاک کے نام پہ ہدیہ کریں جائز ہے۔ حضور پاک کو کھٹمل نے کاٹ لیا تھا، آپ نے اس کی نال کے لیے دعا کی تھی، نسل بدلی۔ اللہ آپ وہاں موجود تھے جب کھٹمل نے کاٹا تھا۔ جھوٹ گھڑتے ہیں لوگ، پتہ نہیں۔ اور پھر نبی پر جھوٹ بھی، اللہ کے نبی پر۔ پاکستان سے عمرے کی نیت کی اور پتہ نہیں احرام نہیں باندھا، جب نیت کی احرام ہی نہیں باندھا، نیت کیا ہوئی؟ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ عمرے کی نیت کی احرام نہیں باندھا، میں اب مکے آ گیا ہوں، طائف سے جا کے عمرہ کر لیں ورنہ دم دینا پڑے گا۔ لیکوریا کی مرض ہو تو کوئی نہیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہر نماز کے لیے وضو بھی کیا کریں اور لازماً نیچے پنتر وغیرہ رکھا کریں تاکہ کوئی قطرہ اللہ کے گھر مسجد میں نہ گرے۔ ولیمے کی دعوت پہ ٹیبل وغیرہ پہ ٹیبل پہ کھا سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ نیچے کھلاؤ۔ لیکن اب شادی گھروں میں سارا انتظام ہی ایسے ہوتا ہے تو کوئی حال نہیں۔ فجر کی اذان کے بعد واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں۔ ہم بچوں کی دعوت کیک اور پتہ نہیں کے ساتھ کر سکتے، تمہاری مرضی۔ ہاں سالگرہ والا دن ہو تو پھر کیک کھلانا حرام ہے، وہ تو انگریز کی رسم ہے۔ اور اگر حیض کی حالت میں ہو، سفر کی دعا بالکل پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ ذکر بھی کر سکتی ہے۔ میں جوان ہوں، ڈپریشن کی بیماری ہے، ذہنی کمزوری ہے، تو لاہور زیادہ پڑھا کریں۔ اور ایک آیت ہے قرآن پاک کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ 100 دفعہ روز پڑھا کریں، انشاءاللہ ڈپریشن وغیرہ بلڈ پریشر سب ختم ہو جائے گا۔ اور پھر روزے رکھیں گے، جو نہیں رکھے ان کا بدلہ فدیہ ادا کریں۔ لڑکا سعودی میں ہو، لڑکی پاکستان میں ہو تو ویب سائٹ یا فون پہ نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ نکاح میں دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام دنیا میں جہاں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔